ناظرین السلام علیکم۔ انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ، اور آج ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان کو سیڑھیوں پر کس نے روکا، وزیر اعظم کو روکنے والے کون تھے، اس موقع پر کس قسم کے دلچسپ اور غیر معمولی مناظر دیکھنے کو ملے، جب وزیر اعظم کو روکا گیا تو وہاں کون کون موجود تھا، اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے کیا رد عمل دیا، شہباز شریف نے کون سی ایسی چال چلنے کی کوشش کی جو ان پر الٹی پڑ گئی، ایک اہم پیغام کس کی جانب سے کس کو بھجوایا گیا، اس پیغام پر کیا جوابی رد عمل آیا، جب میاں نواز شریف کو لندن میں اس معاملے کی اطلاع ملی تو ان کا کیا ری ایکشن تھا، اور لندن میں میاں نواز شریف کی رہائش گاہ پر کیا نیا ڈرامہ ہوا۔ ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بر وقت ملتی رہیں۔ اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر، یعنی وزیر اعظم عمران خان کو سیڑھیوں پر کس نے روکا اور اس دوران کیا دلچسپ اور غیر معمولی مناظر دیکھنے میں آئے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ لندن میں میاں نواز شریف کی رہائش گاہ کے باہر کس نوعیت کا نیا اور خطرناک ڈرامہ ہوا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو نیا ڈرامہ تھا یہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب میاں نواز شریف دو مخصوص مشکلات کا شکار ہیں۔ ایک تو ان کے جو ویزے میں توسیع کی درخواست تھی وہ رد ہو چکی، ہوم آفس نے ان کے ویزے میں توسیع کی درخواست کو مسترد کیا تھا، اور اس کے بعد ہوم آفس میں میاں نواز شریف نے اپنے ویزے میں توسیع کی درخواست رد ہونے پر ایک اپیل دائر کی تھی، لیکن اب اتنے ماہ گزر جانے کے باوجود ہوم آفس کی جانب سے میاں نواز شریف کی اپیل پر کوئی مثبت رد عمل نہیں آیا۔ دوسری جانب پاکستان کی جو ایک طاقتور شخصیت ہے اس نے اب ایک نیا اور بڑا انکشاف کر دیا، اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو برطانوی حکام کے بہت قریب ہے، جس نے برطانوی حکام سے اب تازہ ترین رابطے کیے ہیں۔ اس سے پہلے اسی شخصیت نے برطانوی سیکرٹری داخلہ کو کچھ مراسلے بھجوائے تھے، برطانوی حکام کو میاں نواز شریف کے کیس کے اوپر ایک پریزنٹیشن بھی دی تھی، اور اب اس شخص کا کہنا یہ ہے کہ اس کا برطانوی حکام سے تازہ ترین رابطہ ہوا ہے، اور یہ جو رابطہ ہوا میاں نواز شریف کے کیس کے متعلق، کیونکہ اسی شخص نے اسلام آباد میں جو برطانوی ہائی کمشنر ہیں ان سے بھی 3-4 ملاقاتیں کی تھیں، اور پھر برطانوی حکام کو میاں نواز شریف کے جو فیصلے آئے تھے ان کے خلاف پاکستان کی عدالتوں سے، ان عدالتوں کی نقول پر مشتمل ڈوسیئر بھی بھجوائے تھے، اور اب یہ شخصیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو اس کے پاس معلومات ہیں، اور یہ تاثر دے رہی ہے یہ شخصیت یعنی شہزاد اکبر کہ ان کے پاس جو معلومات ہیں ان کے مطابق میاں نواز شریف کی جو اپیل ہے جو ہوم آفس میں انہوں نے دائر کر رکھی ہے وہ بھی اب مسترد ہونے والی ہے، اور اسی بنیاد پر حکومت نے یہ اعلان کیا کہ میاں نواز شریف اصل میں پاکستان خود نہیں آ رہے بلکہ ہم ان کو پاکستان لا رہے ہیں، یعنی پاکستان نے جو اب تازہ ترین رابطے کیے ہیں برطانوی حکام کے ساتھ، جس میں مجرمان کی حوالگی کے حوالے سے بھی جو ایک معاہدہ ہے، تو اس پر حکومت کہہ رہی ہے کہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اب میاں نواز شریف کو پاکستان میں لانا ممکن ہو گیا ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں میاں نواز شریف 3 ملکوں میں جانے پر غور کر رہے ہیں۔ ایک ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ سعودی عرب چلے جائیں۔ سعودی عرب کے متعلق ان کو خدشات یہ ہیں کہ حکومت پاکستان یا پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے سعودی عرب سے میاں نواز شریف کو ڈیپورٹ کروا کے پاکستان کے حوالے کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا آپشن ان کے پاس یہ تھا جو سیف الرحمان نے دیا تھا، جو جنید صفدر کے سسر ہیں، انہوں نے یہ آپشن دیا تھا کہ آپ میرے پاس قطر آ جائیں اور قطر میں آپ کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر میاں نواز شریف کی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑی لمیٹڈ ہو جائیں گی، اس لیے اس آپشن کو بھی رد کر دیا گیا۔ جبکہ تیسرا آپشن اب میاں نواز شریف جس کو اویل کرنے کی کوشش کریں گے، اگر ان کی اپیل بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہے ہوم آفس سے اور پھر عدالتی آپشن بھی اگر وہ ایگزاسٹ کر دیتے ہیں اور وہاں سے بھی ان کی اپیل ریجیکٹ ہوتی ہے، تو پھر شریف فیملی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عدالت میں یہ درخواست دائر کی جائے کہ میاں نواز شریف کو برطانیہ سے بے دخل کرنا بھی ہے تو پھر
میاں نواز شریف کو پاکستان کے حوالے نہ کیا جائے بلکہ ان کو کسی اور ملک جانے کی اجازت دی جائے، اور اگر اس سلسلے میں کوئی عدالتی فیصلہ میاں نواز شریف کے حق میں آتا ہے تو پھر وہ یہ تیاری کر رہے ہیں کہ امریکہ چلے جائیں۔ دوسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ انہوں نے ایک سیاسی پناہ کی درخواست پہلے ہی تیار کر رکھی ہے، اور اگر عدالت سے بھی ان کی ویزے میں توسیع کی درخواست جو رد ہوئی تھی اس کے اوپر جو اپیل تھی اگر وہ مسترد ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ سیاسی پناہ کی درخواست بھی دائر کر سکتے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں جب میاں نواز شریف پہلے ہی مخصوص مشکلات کا شکار ہیں، جھنجھلاہٹ کا شکار ہیں، تو اسی سچویشن میں میاں نواز شریف کے گھر کے باہر ایک انوکھا قسم کا تماشا ہوا، اور وہ اس طرح کہ میاں نواز شریف اصل میں لندن میں جب بھی اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں ظاہر ہے کہ پاکستانی صحافی موجود ہوتے ہیں، اور ہم اس سے پہلے بھی شاید آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہاں پر ایک فکس میچ کھیلا جاتا ہے۔ میاں نواز شریف جو ہیں پرچی پر لکھے ہوئے پہلے سے انہوں نے جوابات لکھے ہوتے ہیں، صحافیوں نے پہلے سے ان کو بتایا ہوتا ہے کہ ہم آپ سے کیا سوال کریں گے اور آپ نے اس کا کیا جواب دینا ہے، اور میاں نواز شریف پرچی پر لکھے ہوئے جوابات پڑھ دیتے ہیں۔ اور اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ سوال بھی اس قسم کے کیے جاتے ہیں جو میاں نواز شریف کے بیانیے کے حق میں ہوں۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب دیکھیں آپ کا بیانیہ تو پاکستان میں بڑا مقبول ہو رہا ہے، یہ کوئی سوال تو نہیں ہے لیکن اس کو سوال کی شکل میں یہ جملہ ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر پھر میاں نواز شریف یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی بالکل ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے وہ گھر گھر پہنچ چکا ہے۔ یعنی پورا ایک فکس میچ کھیلا جاتا ہے صحافیوں کے درمیان، زیادہ تر صحافیوں کے درمیان، تمام صحافیوں کی ہم بات نہیں کر رہے، اور میاں نواز شریف کے درمیان۔ لیکن اس مرتبہ کیا ہوا یہ کہ ARY کے ایک رپورٹر ہیں، انہوں نے میاں نواز شریف کے گھر کے باہر سے رپورٹنگ کرنے کی کوشش کی، وہاں سے وہ ایک رپورٹ تیار کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے میاں نواز شریف کے متعلق جو ایک مبینہ ڈیل کی خبریں ہیں اس حوالے سے بھی ہو سکتی تھی، اور میاں نواز شریف کی لندن میں جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں اس حوالے سے بھی ہو سکتی تھی۔ لیکن ARY کے یہ رپورٹر جس وقت یہ رپورٹ بنا رہے تھے میاں نواز شریف کی رہائش گاہ کے باہر سے، تو اس وقت میاں نواز شریف کے گارڈز باہر آئے اور انہوں نے اس رپورٹر سے مائک چھینا، اس کو دھکے دیے، اس کے اوپر تشدد کیا، اس کو مارا پیٹا اور اس کو دھمکیاں بھی دیں، اور یہ 2 دن میں دوسرا واقعہ ہے۔ یعنی اس سے پہلے بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے جب ایک رپورٹر کو دھمکایا گیا تھا، اس کا مائک چھینا گیا تھا، اس کا کیمرہ چھینا گیا تھا، اور اب 2 دن میں دوسرا واقعہ ہوا ہے جب ARY کے رپورٹر کو دھمکیاں دی گئی ہیں، اور اس کی فوٹیج بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کو سیڑھیوں پر کس نے روکا اور اس دوران کس قسم کے غیر معمولی مناظر دیکھنے کو ملے۔ مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ایک ممکنہ ڈیل کے حوالے سے اب کیا نئی اور مخصوص قسم کی معنی خیز اطلاعات سامنے آئی ہیں، کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈیل ہے جو میاں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جس کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس کے تحت کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف نے واپسی کا ایک حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے نون لیگ کی جانب سے سپٹمبر کی ڈیٹ آئی تھی، اس کے بعد اکتوبر کی ڈیٹ آئی، پھر نومبر کی ڈیٹ آئی، پھر یہ کہا گیا کہ دسمبر میں تو ہر صورت میاں نواز شریف واپس آئیں گے، لیکن دسمبر بھی گزر گیا، میاں نواز شریف واپس نہیں آئے، اور اب ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ میاں نواز شریف مارچ میں ہر صورت واپس آ جائیں گے، یعنی مارچ 2022 میں واپس آ جائیں گے۔ اور اس کی وجہ جب پوچھی گئی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے کہ 4 مہینے کی جو ڈیٹس دی گئی تھیں، یعنی اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، اس میں تو نہیں آ رہے میاں نواز شریف، پہلے تو آپ بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ انہی مہینوں میں آ جائیں گے میاں نواز شریف، تو اب مارچ میں میاں نواز شریف کے آنے کے پیچھے کیا راز ہے جو آپ یہ بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مارچ میں جو PDM کا لانگ مارچ ہے اس کو لیڈ کریں گے میاں نواز شریف خود، یعنی اب یہ نیا دعویٰ کیا گیا ہے کہ PDM کا جو لانگ مارچ ہے مارچ میں جو ہونا ہے اس کو میاں نواز شریف لیڈ کریں گے۔ لیکن ہم نے اس حوالے سے جو ذرائع سے بات کی ہے، جس میں ایسے ذرائع بھی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو قابل اعتماد اور قابل بھروسہ ذرائع ہیں، ان سے جب ہم نے بات کی، اسی طرح PDM کی دیگر جماعتوں کے ذرائع سے بات کی، JUI کے قریبی ذرائع سے بات کی، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی جانب سے اصل میں مارچ میں آنے کی بھی کوئی یقین دہانی نہیں کروائی گئی۔ اسی طرح اہم حلقوں کے ذرائع سے جب ہماری بات ہوئی کہ کیا یہ اہم حلقے
میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے کوئی راہ ہموار کر رہے ہیں، تو اس پر بھی وہاں سے ہمیں یہ جواب ملا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ کسی قسم کی ڈیل میاں نواز شریف کے ساتھ کر رہی ہو یا میاں نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار کر رہی ہو۔ تو یہ جو پورا ایک ڈرامہ کیا گیا ہے اب نیا کہ مارچ میں میاں نواز شریف آئیں گے اور لانگ مارچ کو لیڈ کریں گے، یہ بھی اطلاعات مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ اب مارچ کی بات صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ جو اس سے پہلے ڈیٹس دی گئی تھیں، چونکہ میاں نواز شریف ان ڈیٹس پر واپس نہیں آئے اور اس پر مسلم لیگ نون کو سبکی کا سامنا ہے، شرمندگی کا سامنا ہے، صحافی ان سے سوالات پوچھتے ہیں، تو اب اس خفت کو مٹانے کے لیے مارچ کی ایک نئی ڈیٹ دے دی گئی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مارچ میں بھی میاں نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، وہ اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ان کو پورا یقین نہ ہو جائے کہ ان کے ساتھ ایک ڈیل کر لی گئی ہے اور ان کو ایک دن بھی جیل نہیں جانا پڑے گا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کو سیڑھیوں پر کس نے روکا اور اس دوران کیا کچھ ہوتا رہا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان ایک انتہائی اہم اجلاس کے لیے پارلیمنٹ پہنچے تھے اور وزیراعظم عمران خان کا اپنا ایک مخصوص سٹائل ہے، ان کا ایک اپنا مخصوص انداز ہے، اور انہیں اگر کوئی راستے میں روک لے صحافی تو وہ صحافی کے سوال سے ہچکچاتے نہیں ہیں، صحافی کے سوال کا جواب دینے سے ڈرتے نہیں ہیں، اور جب بھی ان کو صحافی روکتے ہیں تو وہ رک جاتے ہیں، اور نہ ان کے پاس کوئی پرچی ہوتی ہے جہاں انہوں نے پہلے سے کوئی جوابات لکھے ہوں۔ یعنی میاں نواز شریف کی طرح عمران خان صحافیوں کے ساتھ کوئی فکس میچ نہیں کھیلتے، بلکہ بڑے اعتماد کے ساتھ ان کا جو اپنا ایک سیلف کانفیڈنس ہے اس کے تحت عمران خان صاحب کو جب بھی صحافیوں نے روکا وہ وہیں پہ رکے اور صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ مجھ سے آپ نے اس قسم کے کوئی مخصوص اور آسان قسم کے سوالات کرنے ہیں۔ یہاں تک کہ وزیراعظم عمران خان کے متعلق آپ کو بتائیں کہ تاشقند میں جب بھارتی صحافیوں نے بڑے ہوسٹائل قسم کے کویسچنز کیے تھے وزیراعظم عمران خان سے، تمام صحافتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور صحافت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ اور بڑی بد تہذیبی کے ساتھ جو سوالات کیے گئے تھے وزیراعظم عمران خان سے تاشقند میں، تو اس وقت بھی پرائم منسٹر عمران خان ایک لمحے کے لیے نہیں ہچکچائے تھے، اور بھارتی صحافیوں جو آواز لگا رہے تھے تو ان کی آوازوں پر پرائم منسٹر رک گئے تھے کوریڈور میں۔ یہ بہت غیر معمولی واقعہ تھا، کیونکہ میں پرائم منسٹر عمران خان اور اس سے پہلے جو وزرائے اعظم پاکستان میں رہ چکے ہیں، جن میں میاں نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی بھی شامل ہیں، ان کے غیر ملکی دورے بھی کور کر چکا ہوں، پرائم منسٹر عمران خان کے غیر ملکی دورے بھی کور کر چکا ہوں۔ تو اس طرح کوریڈور میں جاتے ہوئے جب صحافی آواز لگا کر روکتے ہیں یا کوئی سوال کرتے ہیں تو عموماً وزرائے اعظم ان سوالات کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن جو ایک بد تہذیبی کا انداز تھا بھارتی صحافیوں کا، اس کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان وہاں پر رکے تھے۔ انہوں نے بھارتی صحافیوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے اور ان کے چھکے چھڑا دیے، اور پورا وہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے بھارت کے حق میں، اس پورے بیانیے کو انہوں نے الٹا کر رکھ دیا، اور اس کی ویڈیو موجود بھی ہے۔ اس کے اوپر میں نے ایک وی لاگ بھی کیا تھا، وہ وی لاگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور گوگل پر جا کر یوٹیوب پر جا کر اس کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان نے بھارتی صحافیوں کو لاجواب کر دیا تھا۔ بہرحال اب پرائم منسٹر عمران خان جب پارلیمنٹ کے احاطے میں پہنچے تو وہاں جو پاکستانی صحافی تھے انہوں نے پرائم منسٹر کو سیڑھیوں پر روک لیا۔ اب یہاں ظاہر ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ کوئی اور پرائم منسٹر ہوتا، اتنا اہم اجلاس ہونے والا ہوتا، تو وہ کبھی بھی وہاں پہ نہ رکتا، خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں جب حکومت کے خلاف افواہوں کا بازار جو ہے وہ گرم ہو، تو کوئی بھی پرائم منسٹر اس قسم کے سوالات کے جوابات دینے سے گریز کرتا ہے۔ لیکن پرائم منسٹر کو جب صحافیوں نے روکا تو پرائم منسٹر رک گئے، اور صحافیوں نے یہاں پر وزیراعظم عمران خان سے 3 بہت پیچیدہ اور دلچسپ قسم کے سوالات کیے، اور وزیراعظم نے بھی ان تینوں سوالات کے 3 دلچسپ جوابات دیے۔ ایک سوال تو وزیراعظم سے یہ کیا گیا کہ کیا آپ اسمبلیاں توڑنے والے ہیں، کیا آپ اگلا الیکشن کروانے والے ہیں، کیونکہ اس وقت اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور آپ کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا حوالہ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ اور سول حکومت جو ہے اب ایک پیج پر نہیں ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ارلی الیکشن کروا سکتے ہیں۔ تو اس میں کتنی حقیقت ہے کہ آپ کی حکومت ایک مشکل میں ہے اور اسمبلیاں بھی آپ توڑ سکتے ہیں اور ارلی الیکشن بھی کروا سکتے ہیں؟ اب اس پر
پرائم منسٹر عمران خان نے بڑے تحمل سے یہ پورا سوال سنا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہی سوال آپ اس سے پہلے مجھ سے کتنی مرتبہ کر چکے ہیں۔ ہر 3 ماہ بعد یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت مشکل میں ہے، حکومت رخصت ہونے والی ہے۔ بہت عرصے سے ہم یہ باتیں سن رہے ہیں، لیکن حکومت اپنے 4تھے سال میں داخل ہو گئی ہے۔ میں آپ کو واضح طور پر بتاؤں کہ حکومت کسی بھی مشکل میں نہیں ہے۔ بہت کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے یہ جواب دیا۔ اس کے بعد وزیراعظم عمران خان سے یہ سوال کیا گیا کہ میاں نواز شریف کے متعلق اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑی ڈیل ہو رہی ہے، یعنی میاں نواز شریف پہلے مرحلے میں واپس آئیں گے، اس کے بعد وہ 1 ماہ کے لیے جیل میں رہیں گے، اس کے بعد جو ان کے اوپر نیب کے ریفرنسز ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے اور سپریم کورٹ سے ان کی تاحیات نااہلی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کیا میاں نواز شریف کی واقعی کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور میاں نواز شریف کیا واپس آ رہے ہیں، اور اگر وہ واپس آتے ہیں تو حکومت کا کیا لایا عمل ہوگا؟ اب اس پر بھی وزیراعظم عمران خان نے تحمل سے پورا سوال سنا، پھر مسکرائے اور اس کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ میاں نواز شریف کے متعلق بھی ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں کہ میاں نواز شریف آج آ رہا ہے، کل آ رہا ہے۔ اس طرح کا بیانیہ جو ہے وہ نون لیگ بناتی رہتی ہے۔ اصل میں تو میاں نواز شریف کو لانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں تاکہ وہ یہاں آ کر باقی ان کی جو سزا ہے وہ سزا کاٹیں اور جیل میں جائیں۔ اور ساتھ ہی میاں نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ جب میاں نواز شریف سعودی عرب گئے تھے تب بھی ہم یہی سنتے رہے 8 سال تک کہ میاں نواز شریف آج آ رہے ہیں، میاں نواز شریف کل آ رہے ہیں، لیکن وہ اس وقت تک واپس نہیں آئے جب تک ان کی ڈیل نہیں ہوگی، جب تک ان کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو گیا۔ اس کے بعد وزیراعظم عمران خان سے شہباز شریف کے متعلق ایک دلچسپ سوال کیا گیا، یعنی وہ شہباز شریف جن کے متعلق حکومت کے پاس بھی یہ اطلاعات ہیں کہ وہ طاقتور حلقوں سے رابطے میں ہیں، یعنی بیک ڈور رابطے کر رہے ہیں، جن کو پاکستان میں چور راستہ کہا جاتا ہے، اور ایک ڈیل کے لیے سرگرم ہیں۔ اور وہی شہباز شریف جن پر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے، ان کے اوپر ایک بہت بڑا کیس ہے، 7 والیومز کا ایک جو چالان ہے وہ FIA نے عدالت میں جمع کرایا ہے شہباز شریف کے خلاف، اور حکومت ان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں بھی جاری ہے، کیونکہ میاں نواز شریف کیس میں جو انہوں نے زبانی ضمانت دی تھی کہ میری ضمانت ہے کہ میاں نواز شریف واپس آ جائیں گے ٹریٹمنٹ کے بعد، اپنا علاج معالجہ کروانے کے بعد، تو آج تک تو وہ واپس نہیں آئے۔ تو اس حوالے سے میاں نواز شریف کے کیس میں شہباز شریف کے خلاف کارروائی کروانے کے لیے بھی حکومت اس وقت لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور حکومت نے یہ اعلان کیا ہے۔ اب پرائم منسٹر عمران خان سے پوچھا یہ گیا کہ کیا آپ شہباز شریف کی پارلیمنٹ کے اندر تقریر سنیں گے، کیونکہ عموماً جب شہباز شریف تقریر کرتے ہیں تو پرائم منسٹر عمران خان وہاں پر نہیں بیٹھتے۔ تو پرائم منسٹر سے پوچھا گیا کہ شہباز شریف اس مرتبہ جو پارلیمنٹ میں تقریر کریں گے کیا آپ سنیں گے؟ اس پر پرائم منسٹر عمران خان نے بڑا دلچسپ اور معنی خیز جواب دیا، اور شہباز شریف کے متعلق عمران خان کا کہنا یہ تھا کہ جو شہباز شریف کی جو تقریر ہوتی ہے اصل میں یہ تقریر ایک نوکری کی درخواست ہوتی ہے، ایک جاب کی اپلیکیشن ہوتی ہے، اور اس کے اندر پیغام یہ تھا کہ جب شہباز شریف تقریر کرتے ہیں تو اصل میں ان کی تقریر کسی ڈیل کے لیے ہوتی ہے، وہ خوشامد کرتے ہیں۔ کس کی خوشامد کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو پاکستان کے اہم حلقے ہیں ان کی خوشامد کرتے ہیں، اور جو پرائم منسٹر نے الفاظ استعمال کیے کہ ان کی جو تقریر ہوتی ہے اصل میں نوکری کی درخواست ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف کی اصل میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی تقریروں کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو متوجہ کریں، ان کا دل لبھائیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے انہیں کوئی ڈیل مل جائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔